الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اہل غزہ کی بات کرتے ہیں۔ اہل غزہ پر بارود کی برسات اس وقت جاری ہے، ہر طرف چیخ و پکار ہے، ظلم کی انتہا روا رکھی جا رہی ہے۔ اور اگر اسرائیل کی دہشت اور وحشت کی بات کی جائے تو غزہ پر پوری افریت کی طرح ان کی دہشت جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے۔ اس وقت جو تازہ ترین صورتحال ہے، گزشتہ 24 گھنٹوں کی اگر بات کی جائے تو خان یونس ایک علاقہ ہے، وہاں پر بمباری کی گئی ہے۔ لوگ اپنے گھروں سے باہر بیٹھے ہوئے تھے، ان پر بم برسائے گئے ہیں، جہاں پر بہت ساری جانیں بھی ضائع ہو گئیں۔ اس کے علاوہ اس وقت جو ہے 7 افراد جو جاں بحق ہو گئے، بہت سارے افراد ایسے تھے جو کہ زخمی بھی ہو گئے ہیں۔ القدس ہسپتال دیکھیں، اب اسرائیل جو ہے ایک جو جنگ کے کچھ رولز ہوتے ہیں، کچھ ریسٹرکشنز ہوتے ہیں، ان پہ بھی عمل نہیں کیا جا رہا۔ القدس ہسپتال جو ہے وہاں پر بھی بمباری کی گئی ہے اور وہاں پہ بجلی بھی بند ہو گئی۔ اس کے علاوہ وہاں پر جو انکیوبیٹرز میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ بھی ان کو علاج کی جو سہولیات ہے، وہ بھی بنیادی جو سہولیات جس کا ہر بندے کو حق ہوتا ہے، جنگ ہو، امن ہو، کوئی بھی ہو، ہر بندے کا حق ہے کہ وہ بنیادی صحت کی جو سہولیات ہیں ان کو ملیں، جو کہ ان کو نہیں مل رہی ہیں۔ اس وقت جنگ کی صورتحال ہے۔ پھر اگر ہم مغربی کنارے کی بات کی جائے، ویسٹ بینک کی، تو وہاں پر بھی جو ہے 3 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے اسرائیل نے، اور یہ سلسلہ جو ہے ان کا مسلسل جاری ہے۔ جتنے بھی اسپتال ہیں وہاں پر اسرائیلی فوج جو ہے وہ پراپر حملے کر رہی ہے، اس نے سب اسپتالوں کو گھیرے میں لے لیا ہوا ہے اور سہولیات بالکل ختم کر دی گئی ہیں۔ تقریباً اس وقت مختلف اسپتالوں میں 100 کے قریب لاشیں ہیں وہ جو نیچے پڑی ہوئی ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان لاشوں کو کتے کھا رہے ہیں، یعنی کوئی ان کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں کہ اسے پکڑے قبرستانوں میں ان کو دفنا دیا جائے۔ ایسا وہاں پر بالکل نہیں ہے۔ ڈیکمپوز ہو رہی ہیں مسلسل لاشیں جو پڑی ہوئی ہیں۔ اجازت کیونکہ اسرائیلی فوج ہے، انہوں نے اس کی اجازت نہیں دی کہ ان کو دفن کیا جائے۔ ایندھن جو ہے، فیول، وہ بالکل ختم تقریباً ہو چکا ہے، تو ان کی جو آنے جانے کی جو وہ ان کا وہ ہے سلسلہ، وہ آلموسٹ جو ہے تقریباً بند ہو چکا ہے۔ دوسری جانب اگر حماس کی بات کی جائے تو حماس برسر پیکار ہے، وہ مسلسل حملے کر رہی ہے، زمینی بھی اور فضائی حملے بھی کر رہی ہے۔ اور ایک ابھی تک جو 24 گھنٹوں کی بات ہو رہی ہے، 45 اسرائیلی فوجی جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں، جن کی تصدیق بھی باقاعدہ کر رہی ہے۔ جو لیبنان ہے ساتھ والا ملک، اس کی سرحد پر حزب اللہ اور اسرائیلی جو فوج ہے اس کے درمیان بھی مسلسل جھڑپیں جاری ہیں، اور وہ بھی برسر پیکار ہے اسرائیلی فوجوں کے خلاف۔ اور ان میں کیونکہ میڈیا جو ہے وہ کوریج کرتا ہے، ہر جگہ پہ جاتا ہے، تو الجزیرہ کے جو لوگ ہیں، الجزیرہ کی گاڑی پر اٹیک کیا گیا، تو ان کے جو کیمرہ مین ہے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ حزب اللہ نے میزائل حملہ کیا جس میں اسرائیلی فوجی ایک جو ہے وہ اس کا وہ ہلاک ہو گیا۔ اس کے علاوہ امریکہ بھی اسرائیل کی مدد کو آ گیا ہے، اور اب یہ پہلے بھی ہم نے دعویٰ کیا تھا، انہوں نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ ہم جو ہے اسرائیل کی ہر ممکن اور ہر موقع پہ مدد کریں گے، اور انہوں نے وہ اپنے جو وعدہ کیا ہوا تھا، جو دعویٰ کیا ہوا تھا، اس پہ وہ انہوں نے عمل درآمد کرنا شروع کر دیا ہے۔ شام میں انہوں نے اٹیک کیا، ایران کے جو حامی گروپ ہے ان کی جو تنصیبات ہیں وہاں پر انہوں نے حملہ کیا ہے۔ تو یہ جو ساری سچویشن بنی ہوئی ہے، سائناریو جتنا بھی ہے، اس کے مطابق اسرائیل کی جنگ جو ہے تھمنے کا نام نہیں رہ رہی۔ پلاننگ ہو رہی تھی، صلح کی کوششیں ہو رہی تھیں، لیکن صلح کی کوششیں سب ناپید ہو گئیں۔ کیا دونوں طرف سے، کیا جو صلح کی کوششیں ہیں وہ انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے ہیں، یا وہ ذاتی کر رہے ہیں، یا ان کے کیپیسٹی جو ہے اس میں شاید کمی آ گئی؟ تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسی بات ہے، کیونکہ اگر اسرائیل کی بات کی جائے تو جو بڑی قوتیں ہیں وہ اسرائیل کی مدد کر رہی ہیں، ادھر سے حماس کی جو مدد ہے وہ بھی ہو رہی ہے مختلف ذرائع سے۔ تو یہ جنگ جو ہے رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ یہ ان چیزوں کو پولیٹیسائز کریں یا دین اسلام کی بات کریں یا جو بھی بات کریں، لیکن اس کا جو نقصان ہے
وہ عام نہتے شہریوں کو ہو رہا ہے۔ وہ لوگ جو بیمار ہیں، اسپتالوں میں موجود ہیں، ان کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں۔ وہ لوگ جو زخمی ہو گئے، وہ بھی آلموسٹ بیکار ہو چکے ہیں 5-6 مہینوں کے لیے، 1 سال کے لیے۔ وہ ریکور کرنے میں ظاہر اتنا وقت لگتا ہے، تو بالکل وہ پورا علاقہ جو ہے آلموسٹ سیل کر دیا گیا۔ تو ایکسکیوز می، اس ساری سچویشن کے اندر، ساری صورتحال کے اندر، دنیا جہاں پر سٹینڈ کر رہی ہے، یونائٹڈ نیشن جہاں پر سٹینڈ کر رہی ہے، ان کو چاہیے کہ جتنے معاملات ان کے ہیں ان کو حل کیا جائیں، کیونکہ یہ قیامت صغریٰ ہے، اور جو نہتے لوگ ہیں ان بیچاروں کا کیا قصور ہے۔ تو پوری دنیا کو چاہیے کہ سارے معاملات کو خود دیکھے اور ان کو حل کرنے کی کوشش بھی کرے، اور جو بھی معاملات ہیں ان کو سالو کرے۔ تھینک یو۔